أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منسبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وساد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في العرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد.
ناظرین اکرام اور سامعین اعظام، یہ ایام شہادت امام زین العابدین امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلسیں منعقد کی گئی ہیں، جس میں آیہ کریمہ کے ذیل میں خود امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، کردار اور آپ کی دعاؤں کے مجموعے کی کتاب سے متعلق کچھ گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے مجالس اور عزائے حسین میں شریک ہونے اور ہمارے گریہ کو خداوند عالم شرف قبولیت عطا فرمائے اور بہترین عزاداروں میں اور مخلص عزاداروں میں قرار فرمائے۔ آیہ کریمہ کے تلاوت کی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے، وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے اشارے سے اور ہمارے ہی حکم سے ہدایت کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف وحی کی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ آیہ کریمہ میں پروردگار عالم اپنے مخصوص بندے کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے جن کو خداوند عالم نے ہادی، رہنما بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور ان کے صفات اور ان کے کمالات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت کرنے والے اور میری جانب سے جو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے کام کو کسی اور کی مرضی یا اپنے نفس کی خواہشات یا کسی اور کے ارادے سے نہیں، بلکہ وہ پروردگار عالم کے ارادے سے انجام دیتے ہیں، اور ان کی طرف الہام اور وحی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور عبادت گزار بندے ہوتے ہیں۔ اتنی صفتیں پروردگار عالم نے اپنی طرف سے بھیجے گئے ہادی اور رہنما کی بیان فرمائی کہ وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے یہ صفات اور یہ کمالات ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم جن اماموں اور جن ہادیوں کی رہبری اور پیروی کرتے ہیں، پروردگار عالم نے انہیں معصوم بنایا، ان کے کردار کو معصوم بنایا، ان کے پاکیزگی کا اعلان کیا۔ ان کے جیسا کردار اور ان کی جیسی پاکیزگی اور ان کے جیسا علم دنیا میں کسی بھی مسلک کے ہادی اور رہنما کا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر واقعا دنیا کو معرفت ہو جائے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی، اور ان کے کردار کی طرف رہنمائی ہو جائے، اور دنیا انہیں اپنا رہبر اور انہیں اپنا قائد، دین اور دنیا دونوں میں تسلیم کر لے، تو آج بھی دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے ایسے پاکیزہ رہنما اور ایسے پاکیزہ ہادی کے ہدایت کرنے والے سے
خالی نہیں رکھا ہے. آج بھی اس سلسلہ پاک کا آخری رہبر اور آخری رہنما امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں. یہ خداوند عالم نے اسی لیے آپ کو دنیا میں رکھا تاکہ دنیا آپ سے ہدایت حاصل کرتی رہے. اگرچہ ہمارے جتنے بھی معصوم امام اور جتنے بھی رہنما گزرے ہادیان برحق، ان سب کی رہنمائی اور ان سب کے اقوال، ان سب کے دستورات، ان سب کے احکام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کردار کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے حیات کو پاک و پاکیزہ کر رہے ہیں اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دینی زندگی ہو، مذہبی زندگی ہو، یا ہماری یہ دنیاوی زندگی ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب خداوند عالم ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، جن کو خداوند عالم نے پاکیزہ کردار دے کر کے بھیجا ہے، بنا کر کے بھیجا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام اور قرآن ہی کے دامن سے متمسک رکھے. ہماری آخری سانس اور ہماری زندگی کے آخری لمحہ بھی کبھی بھی قرآن اور اہل بیت کے دامن سے جدا نہ ہو. ہم انہی کی محبت اور ولایت پر دنیا سے جانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں اور اپنے اولاد اور اپنی ذریت کو بھی اور دنیا کو بھی چاہتے ہیں کہ انہی کی محبت اور انہی کے دامن سے منسلک ہو کر کے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور رہیں تاکہ دین و دنیا دونوں جگہ کی سعادت سے سرفراز ہو سکے. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے زین العابدین علیہ السلام اور سید سجاد علیہ السلام کی شکل میں ہمیں ایسا پاک و پاکیزہ اور ایسا رہنما فراہم کیا ہے کہ جس کی برابری اور جس کا مقایسہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. آج دنیا کے دیگر تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں سے اگر دریافت کیا جائے کردار سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں، حیات علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں، تو آپ کو یہ افراد بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک ایسی شخصیت کے سلسلے میں وہ مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جن کے کردار کے مانند دنیا میں کسی کا کردار نہیں پایا جاتا. خداوند عالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو امام معصوم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. آپ کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک مصائب اور آلام میں گھری رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے ہدایت کے کام کو، رہنمائی کے کام کو، دین کی تعلیمات کو پھیلانے کے عنوان سے کبھی بھی کسی بھی فرصت سے اور کبھی کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کیا، اس لیے کہ جو خدا کا ہادی اور خدا کی طرف سے رہنما ہوتا ہے وہ اپنے وظیفے کو انجام دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوتا ہے. ہر حالات میں، ہر شرائط میں، کسی بھی شکل میں وہ اپنے وظیفے سے نہ غافل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے وظیفے کو انجام دینے میں کوتاہی کرتا ہے. واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ جن حالات میں لوگ آپ کی طرف جمع نہیں ہو رہے تھے، آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے، دنیا نے آپ کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا، اور بنی امیہ کے حاکموں نے اور علاقے کے جو حاکم تھے اور جو اس وقت کے ذمہ دار افراد تھے، حکومت بنی امیہ نے خاندان بنی ہاشم کو
کربلا میں شہید کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو اور زیادہ تنگ کر دیا تھا اور زیادہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی کہ کوئی بھی شیعہ آپ کے پاس آ نہیں سکتا اور نہ کسی بھی طریقے کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں امام نے اتنا عظیم سرمایہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے، آج 1400 سال کا زمانہ گزر جانے کے باوجود امام علیہ السلام کا اس دور میں، جس دور میں دنیا نے آپ کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا اور لوگ آپ کے پاس آتے نہیں تھے، حکومت وقت کا پہرا تھا، آپ کی زندگی پر نظر تھی، وہ کسی طرح کی بھی فعالیت اور ایکشن کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے، ایسے حالات میں امام نے ایک ایسا سرمایہ، ایک ایسا ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے فراہم کیا ہے کہ آج بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ اتنا عظیم ہدایت کا سرمایہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان بھی اگر اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ کون سا سرمایہ؟ صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کی شکل میں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ صحیفہ کاملہ کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، جسے زبور آل محمد بھی کہتے ہیں، امام علیہ السلام کی ان دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے پروردگار سے گفتگو کی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اور یہ اتنی معتبر کتاب، اتنی موثق کتاب، اتنی عظیم کتاب اور اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ آپ اس کی عظمت اور اہمیت کا اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت ان دعاؤں کو املا کیا گیا ہے، انشاء کیا گیا ہے، اس وقت خود ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے، حاضر تھے، اور خود پانچویں امام کے دست مبارک سے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو لکھا گیا ہے۔ آپ کے خط مبارک کے ذریعے سے یہ مجموعہ دعاؤں کا وجود میں آیا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ دعا لکھی گئی ہے۔ ان تمام دعاؤں کو امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ ہمیشہ معصومین علیہ السلام نے چاہا کہ یہ کتاب دعا کی دنیا تک پہنچے، عالمی کتاب کہی جائے اور لوگوں تک پہنچے، دس بدس سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا، رہنمائی کا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو ہر زمانے میں کام آنے والا ہے۔ یہ کتاب اگر آپ یوں ضرور دعا کی کتاب کہی جاتی ہے، لیکن اگر ان دعاؤں کے مفاہیم، ان دعاؤں کے مطالب، ان دعاؤں کے حقائق کے اوپر اگر توجہ کریں تو یہ دعا کی کتاب کہی جانے سے پہلے بصیرت کی کتاب کہی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے کتاب صحیفہ کاملہ میں اشارہ نہ کیا ہو۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ نہ کیا ہو، چاہے وہ خدا وند عالم کی توحید سے متعلق ہو، خدا کے وجود سے متعلق ہو، خدا کی صفات سے متعلق ہو، اسماء پروردگار سے متعلق ہو، دنیا کے تمام موجودات سے متعلق ہو، کائنات کے تمام مخلوقات سے متعلق ہو، انسان کی خلقت سے متعلق ہو، انسان کی ضرورت سے متعلق ہو، انسانی فطرت سے متعلق ہو، کائنات کی طبیعت سے متعلق ہو، چاہے وہ دریا سے متعلق ہو، درخت سے متعلق ہو، سمندر سے متعلق ہو، فضاؤں سے متعلق ہو، ہوا سے متعلق ہو، انسان کے خواہشات اور انسان کی خلقت کے تقاضوں سے متعلق ہو،
کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں نہ پیش کر دیا ہو. اسی لیے اس کتاب کو دعا کی کتاب کہنے سے پہلے اگر کتاب معرفت و بصیرت اگر کہے تو زیادہ بہتر، بلکہ بجا ہوگا، اس لیے کہ یہ کتاب نہ صرف صحیفہ کاملہ بلکہ اسی لیے اس کا نام زبور آل محمد رکھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت اور رہنمائی کو ہر دور میں ہر زمانے میں قرار دیا ہے. اور وہ چاہے امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ ہو، خواہ وہ امام کے بعد خود امام باقر علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے یہ زمانہ کہ جس زمانے غیبت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت کے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. آج بھی معصومین علیہ السلام کے کلام ہمارے لیے رہنما، بلکہ کل بھی قیامت تک کے لیے معصومین علیہ السلام کا کلام، اس لیے کہ یہ کلام وہ کلام ہے کہ جو نورانی کلام کہا جاتا ہے. یہ کلام وہ کلام ہے کہ جو علم بصیرت سے زبان مبارک سے ادا ہوئے اور لوگوں تک پہنچے. اس لیے کہ نہ ایسی فکر کسی کے پاس ہے، نہ ایسی سوچ کسی کے پاس ہے، نہ ایسی معرفت خدا کی کسی کے پاس ہے. نہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ معرفت ہے، اور نہ کلام کا انداز کسی کے پاس ہے، نہ گفتگو کا سلیقہ کسی کے پاس ہے. تو اگر انسان خدا سے کلام کرنا چاہے، خدا سے گفتگو کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ اس کو ادھر کی خبر نہیں ہے، وہ ادھر اتنا آلودہ ہے کہ ادھر کے بہترین الفاظ اپنے لیے جو وہ مشخص نہیں کر سکتا ہے. کوئی ایسا فقرہ، کوئی ایسا جملہ کہ جو زبان سے ادا کرے تو وہ اپنے خواہش اور اپنے ضرورت کو بھی بیان کر دے اور پروردگار عالم کی بارگاہ اور اس کی ذات اور اس کی شان کے تقاضے کے مطابق بھی ہو. ایسا وہی کر سکتا ہے جو ادھر سے آئے اور ادھر آئے، جس کا رابطہ ادھر کی دنیا سے بھی ہو ادھر کی بھی دنیا سے ہو. وہی وہاں کے مزاج سے واقف ہو سکتا ہے، وہی یہاں کے مزاج سے واقف ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات کا جو انداز ہے وہ کسی اور دنیا کے مذہب میں انداز نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے کہ یہ وہاں کے مزاج سے بھی واقف ہیں، یہاں کے بھی مزاج سے واقف ہیں. اسی لیے خدا نے انہیں ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا اور بتایا اگر تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو انہیں دروازہ بنایا ہے، ان کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں آؤ تو تم اپنے ارادے کو بھی بیان کر سکتے ہو، اپنی ضرورت کو بھی بیان کر سکتے ہو، اور ہم تمہاری دعاؤں کو بھی سن سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد و میں نے عرض کیا عزیزان گرامی کہ یہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے یہ صرف اور صرف امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں ہی کے لیے تعلیم نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہ جو اسلام ہے وہ عالمی اسلام ہے. انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے. انسانی فطرت سے اسلام کے قوانین ہم آہنگ ہیں. تو جب اسلامی قانون انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے تو اسلام کی کوئی تعلیم انسانی فطرت سے ہٹ کر کے نہیں ہو سکتا. تو جب اسلام کے قوانین انسانی تقاضوں اور انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہٹ کر کے نہیں تو یہ انسانی رہنما ہے، جو اسلامی رہنما ہے، جو دینی ہادی ہے، جن کو خداوند عالم نے ہادی برحق بنا کر کے بھیجا، ان کا کلام انسانی تقاضوں سے ہٹ کر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ صحیفہ کاملہ اگرچہ یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، مذہبی اور دینی تعلیمات کی بنیاد پر یہ مشتمل ہے، لیکن اگر اس کے مفاہیم اور اس کے معانی پر غور کرے تو دنیا کا ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ہر انسان اس سے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب یہ کتاب ہمارے ایک عظیم الشان مرجع آیت اللہ العظمی آقا مراشی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو جو صحیفہ کاملہ ہے، اور آپ ناظرین اکرام آیت اللہ العظمی آقا مراشی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے واقف ہے کہ کتنے عظیم مرجع تھے اور کتنے عظیم الشان ہستی رکھتے تھے، کہ جن کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے چند مرتبہ ہوئی، اور جن کی پاکیزہ زندگی اور طاہر زندگی کے سلسلے میں ہر ایک واقف ہے، محتاج تعارف نہیں آپ کی شخصیت، جن کا کتاب خانہ آج بھی قم مقدسہ میں اتنا عظیم الشان کتاب خانہ ہے کہ دنیا اسلام میں آپ کے کتاب خانہ منفرد طور سے جانا جاتا ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خطی کتابیں، نسخے، اصلی نسخے موجود ہیں۔ آج دنیا اسلام ان کے کتاب خانے سے استفادہ کرتی ہے، جن کو آپ نے نماز اجارہ روزہ رکھ کر کے اور اپنے سرمایے سے ان کتابوں کو خرید کر کے جمع کیا، اور اتنا بڑا سرمایہ کتاب خانے کی شکل میں قوم کے حوالے اور عالم اسلام کے حوالے کیا ہے۔ آیت اللہ العظمی آقا مراشی رضوان اللہ تعالی علیہ نے خط لکھا، اور اس خط کے ہمراہ کتاب صحیفہ کاملہ کو ساتھ قرار دے کر کے ہدیے کے طور سے عالم اہل سنت کا مشہور مفتی علامہ طنطاوی کے جو قاہرہ مصر کا مفتی تھا اور اپنے دور اور اپنے زمانے کے مفتی تھے، آپ اسے سرچ کر لیجئے نیٹ پہ جا کر کے، علامہ طنطاوی کے نام سے آپ کو کتنی بڑی شخصیت ملے گی عالم اسلام کی، کہ جو قاہرہ میں مفتی اعظم کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ اس وقت آیت اللہ العظمی آقا مراشی نے ان کو صحیفہ کاملہ ہدیے کے طور سے خط کے ساتھ انہیں بھیجا، اور کہا کہ اس کتاب کو میں آپ کے خدمت میں ہدیہ بھیجتا ہوں اور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اب دیکھیں کہ عالم اسلام میں ہمارے پاس اور عالم تشیع میں جو سرمایہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی جانب سے، وہ کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ وہ خط پہنچتا ہے، کتاب پہنچتی ہے، اور علامہ طنطاوی اس خط کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد کتاب بھی ان کو ہمراہ جب ملتی ہے، کتاب کا مطالعہ کرتے۔ کون سی کتاب؟ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ۔ آپ یاد رکھیں عزیزو، یہ کتاب صرف شیعوں کی کتاب نہیں کہی جانی چاہیے، یہ صرف عالم تشیع کی کتاب نہیں کہی جانی چاہیے۔ جب علامہ طنطاوی نے اس کتاب کو کھولا اور پڑھا، جو پہلی دعا جو خدا بند عالم کی توصیف اور حمد و ثنا میں تھی، اور اس کے بعد جب وہ کتاب پڑھتے گئے اس کے بعد کی دعاؤں، اس لیے کہ 54 دعاؤں کے مجموعہ کے ساتھ یہ صحیفہ کاملہ پائی جاتی ہے۔ ان تمام دعاؤں کو جب پڑھا تو چند دنوں کے بعد انہوں نے جواب میں خط لکھا آیت اللہ العظمی آقا مراشی کو، اور خط میں لکھا یہ کہ آپ کا مبارک خط اور محترم خط میرے پاس آیا، مجھے موصول ہوا، میں نے پڑھا، اور اس کے ہمراہ عظیم الشان کتاب کہ جو امام اسلام، یہ تعبیر ہے علامہ طنطاوی کی، کہ جو امام اسلام فرزند پیغمبر ابو عبداللہ الحسین کے فرزند علی ابن الحسین زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، مجھے یہ عظیم الشان کتاب ملی۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور میں نے جب مطالعہ کیا تو 2 باتیں مجھے محسوس ہوئی، جس کا خلاصہ میں تمہاری خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ طنطاوی نے جو بات لکھی عزیزان گرامی، 2 بات، وہ بات دیکھیں، غور کریں اور سنیں۔ پہلی بات یہ لکھی کہ اب تک میں اس عظیم سرمایے سے کہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے ناواقف تھا،
اور ہم اہل سنت کی یہ بدبختی ہے کہ اتنے عظیم سرمایہ اور اتنے عظیم حقائق سے ناواقف رہے کہ اسلام میں اتنا عظیم سرمایہ ہدایت و رہنمائی اور حقائق و معارف کا پایا جاتا ہے کہ جس سے آج تک ہم ناواقف رہے اور ہمیں اس کی طرف رہنمائی نہیں ہوئی ہے. ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اسلام میں کسی مذہب میں اتنا عظیم ہدایت و رہنمائی کا سرمایہ ہو سکتا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا ہے. آپ نے گویا ہمارے لیے یہ ہدیہ بھیج کر کے بہترین معارف اور حقائق کی طرف رہنمائی کی ہے. عزیزان گرامی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صرف دنیا اہل سنت ہی کے لیے غیر معروف نہیں ہے. آج یہ کتاب اپنے عظیم الشان معارف اور حقائق کے باوجود دنیا شیعت میں بھی غیر معروف ہے. اسے اپنے یہاں بھی شہرت دینی چاہیے، عالم اسلام میں بھی شہرت دینی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. یہ کتاب کون کہہ رہا ہے؟ عالم سنی کا مفتی اور عظیم الشان مفتی، کہ اتنی عظیم کتاب کہ جس کے اندر ایسے فقرے اور ایسے دعاؤں کا مجموعہ ہے، ایسے حقائق کی طرف رہنمائی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو جب پڑھتے ہیں تو دوسری بات جو لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جب بھی میں اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں اور جیسے جیسے میں دعاؤں کے پڑھنے اور دعاؤں کے مطالعے میں آگے بڑھتا جاتا ہوں، یہ سارے فقرے، یہ ساری دعائیں اور سارے جملے ایسے لگتے ہیں کہ یہ خالق کے بعد مخلوق کے اوپر شخصیت کے کلام ہے، کسی عام بشر کا کلام نہیں ہے. عزیزو، حقیقت بھی یہی ہے، اس لیے کہ یہ علی کے وارث کے دعاؤں کا مجموعہ ہے. دادا نے جب کلام کیا نہج البلاغہ کی شکل میں جب آئی کتاب تو لوگوں نے اس کے لیے بھی یہی کہا یہ وہ خطبے کا مجموعہ ہے کہ جو خالق کے کلام کے بعد مخلوق کے کلام کے اوپر ہے. اور جب پوتے نے خطاب کیا اور پوتے نے دعاؤں کے مجموعے کو عوام تک، عالم اسلام تک پہنچایا تو دنیا نے بھی اعتراف کیا کہ آپ کے بھی دعاؤں کا مجموعہ خالق کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام کے اوپر ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ علی کا وارث علی ہی ہو سکتا ہے اور ان صفات کا کامل جو حامل ہوتا ہے وہی وارث ہو سکتا ہے کہ جو وہ کمال رکھتا ہو. اس لیے کہ کل علی نے ایسا خطبہ دیا تھا کہ آج بھی عالم اسلام میں تمام مخلوقات کے اوپر مانا جاتا ہے کلام، اور پوتے نے بھی دعاؤں کے مجموعے کو عالم اسلام کے حوالے کیا. وہ دعائیں بھی ایسی دعائیں کہ جو مخلوقات کے کلام کے اوپر مانا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. یہ صحیفہ کاملہ جب واقعاً عالم اسلام تک یہ کتاب پہنچی تو اس دعا اور ان مجموعہ دعا کے مطالب اور حقائق تک لوگوں کے، اس لیے کہ جو فکر امام علیہ السلام نے دی ہے اور جو انداز تربیت امام علیہ السلام نے کتاب میں لوگوں کو دیا ہے، چاہے انسان توبہ سے متعلق گفتگو کرنا چاہے وہ انسان ماہ رمضان میں دعاؤں کے متعلق جو ہے وہ دعا کرنا چاہے وہ انسان خداوند عالم سے کسی اور ضرورت سے متعلق وہ مناجات کرنا چاہے خود مسلمان انسان ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا چاہے تو کیا حقوق اس کے لیے ہو سکتے ہیں، یا انسان اگر جو ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام اور پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرنا چاہے، کیا کیا حقوق اس کے ہوتے ہیں، اور اللہ سے اگر ان چیزوں کو طلب کرے تو کیسے طلب کرے. اس لیے یہ کتاب نہ صرف عالم تشیع کے لیے، عالم اسلام کے لیے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب صرف عالم اسلام ہی کے لیے نہیں، اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگرچہ مذہبی تعلیم کی بنیاد پر صحیفہ کاملہ کو مرتب کیا گیا ہے، مگر اس کے مطالب اور اس کے حقائق جو ہیں وہ صرف
مذہب اہل بیت علیہ السلام ہی کی تعلیمات کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے حقائق عالمی حقائق ہے، انسانی حقائق ہے۔ تو جب یہ کتاب ایک مسیحی کو ملی، جب یہ کتاب ایک عالم مسیحیت کے ایک فرد تک پہنچی، تو اس نے اس کتاب کو مطالعہ کیا کہ جو اسلام سے بھی متعلق نہیں ہے بلکہ غیر اسلام سے متعلق شخص ہے۔ جب یہ کتاب پہنچی، اس نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد جس نے کتاب دی تھی اس کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا تم نے میری فکر میں ایک ایسی بلندی پیدا کر دی ہے کہ میں اپنے خدا کے بارے میں پھر سے ایک بار اور سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ یعنی خدائی تصور اور خدا کے وجود کے سلسلے میں امام نے ایک ایسی حقیقت بیان کی کہ عالم مسیحیت میں بھی وہ انسان اسے پڑھنے کے بعد اللہ کے بارے میں غور کرنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا ہم جس خدا کو مانتے ہیں اور جس مذہب کے ماننے والے ہیں کیا اسی طریقے سے ماننا چاہیے، یا یہ کہ یہ جو امام سجاد علیہ السلام نے خدا کے بارے میں تصور پیش کیا ہے یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ جب ایک مسیحی عورت کو یہ کتاب ملتی ہے، جب ایک عالم مسیحیت سے متعلق خاتون کے پاس یہ کتاب پہنچتی ہے، جرمن کی خاتون ہے، اور اس جرمنی خاتون کو جو مسیحی خاتون ہے جب وہ اس دعا کے مجموعے کو پاتی ہے اور اس میں سے ایک ایسی دعا کہ جو ماہ رمضان کے چاند کے دیکھنے سے متعلق ہوتی ہے، دعائے رؤیت ہلال ماہ رمضان اور وداع ماہ رمضان سے متعلق، اس دعا کو یہ پڑھتی ہے، جب پڑھتی تو اسے اتنی عظیم الشان دعا لگتی ہے اور اتنی منفرد دعا اور اتنی عظیم حقیقت کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اس نے خود جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اپنی طرف سے اسے چھپوا کے لوگوں کے درمیان منتشر کیا۔ وہ خود لکھتی ہے کہ میں اس دعا کو جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس حقیقت کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اس نے ترجمہ کیا، ترجمہ کرنے کے بعد اسے پاک صاف کیا، یعنی قابل طباعت بنایا تاکہ اسے جو وہ چھپوا کر کے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو کہتی جس وقت یہ میں کام کر رہی تھی اس وقت میری ماں بیمار تھی اور ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھی، لیکن میں اپنی ماں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جایا کرتی تھی اور عیادت کے وقت میں وہاں رہتی تھی، اور جس وقت میری ماں کو راحت اور آرام ملتا تھا، سو جاتی تھی، تو میں اس وقت میں بیٹھ کے اس دعا کو مرتب کرتی تھی، اس کے ترجمے کو درست کرتی تھی تاکہ یہ کام میرا مکمل ہو جائے۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ کام کر رہی تھی اس فارغ وقت میں، فرصت کے وقت میں، تو میری والدہ کے بغل میں ایک دوسری پڑھی لکھی خاتون جو مسیحی خاتون تھی، اس کی بیڈ تھی اور وہ بھی ایڈمٹ تھی، لیکن وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے بڑی کٹر مذہبی مسیحی خاتون تھی اور متعصب خاتون تھی۔ متعصب سے مراد یہ کہ وہ اپنے مذہب کے پابند، لہذا وہ میرے کام کو دیکھ رہی تھی اور اس نے غور سے میرے کام کو دیکھا کہ میں کسی عربی کی کتاب کو جرمن زبان میں ٹرانسفر کر رہی ہوں، منتقل کر رہی ہوں۔ تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہ کچھ بھی ہو، یہ ہمارے مسیحی مذہب کی دعا یا مسیحی مذہب کے مطالب میں سے نہیں ہے، اسلام کے مطالب سے دریافت کیا پوچھا کہ اسلام کہاں، یہ اسلام کے دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہمارے مذہب میں، مسیحی مذہب میں کیا دعاؤں کی کمی ہے کہ تم اسلام کی دعاؤں اور اسلام کے مطالب کو جو ہے جرمن زبان میں یا اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کی اس بات کے اوپر توجہ تو نہیں کی، لیکن جب میرا کام مکمل ہو گیا
اور میں نے جب اسے پرنٹ کے لیے بھیجا اور اس کو چھپوانے کے لیے آمادہ کیا تو جب چھپ گئی تو میں نے ایک نسخہ، ایک کاپی میں نے اس خاتون مسیحی کو بھیجی کہ جس نے میرے کام پر اعتراض کیا تھا۔ اب سنیں، وہ ایک کاپی اسے بھیجی اور بھیجنے کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کا خط آیا اسی خاتون کا کہ جس نے یہ کہا تھا کیا ہمارے مذہب میں دعاؤں کی کمی ہے کہ جو اسلامی دعاؤں اور اسلامی جو ہے وہ مطالب کو تم مطالعہ کرو، جرمن زبان میں جو ہے اسے نشر کرو۔ اس کا خط آیا، خط آنے کے بعد شکریہ ادا کیا کہ دوست تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے یہ کتاب بھیجی، خاص طور سے یہ رؤیت ہلال ماہ رمضان کی دعا اور ماہ رمضان کے وداع اور الوداع کی جو دعا ہوتی ہے، اسے جو تم نے میرے لیے بھیجا، میں نے اس کا مطالعہ کیا، تمہارا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں، تم نے مجھے ایک ایسی حقیقت کی طرف رہنمائی کی ہے کہ آج تک میں نے ایسی حقیقت کو نہ کبھی کانوں سے سنا تھا، نہ آنکھوں سے دیکھا تھا، نہ ایسے مطالب میرے ذہن میں، میرے خیال میں آئے تھے۔ تم نے میری اس طرف رہنمائی کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یاد رکھو، یعنی اس کا مفہوم یہ کہ کل میں نے تمہارے اس عمل پر اعتراض تو ضرور کیا تھا، لیکن یاد رکھو کہ آج میں نے تمہاری اس دعا کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے خود اب یہ طے کر لیا ہے اور یہ کام انجام دے رہی ہوں کہ جو دعا روزانہ اپنے زندگی کا معمول بنا کر کے پڑھا کرتی تھی، اس دعا کی جگہ پر اس دعا کو اب روزانہ میں پڑھ رہی ہوں۔ عزیزوں، حقیقت آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ خود خوبی کو دیکھ کر کے اس کی پیروی کرنے لگیں گے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتباع کرنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ دعا کی کتاب جو صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہے، جو زبور آل محمد کے نام سے مشہور ہے، خود ہمیں بھی ان دعاؤں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس دعا کے مفہوم کو اور ان حقائق کو لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ آج گھر گھر صحیفہ کاملہ ہونا چاہیے، آج مسجدوں میں صحیفہ کاملہ ضرور ہونی چاہیے، ہر امام باڑے میں قرآن اور دعا کے ساتھ صحیفہ کاملہ کی دعا کو ہونا چاہیے، ہر شیعہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں سے مانوس ہونا چاہیے، ہر شیعہ کو، ہر مسلمان تک اس پیغام کو امام سجاد علیہ السلام کے پہنچانا چاہیے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسے دور فتن میں، ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں کوئی بھی آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، امام نے آنے والی نسلوں کے لیے مناجات اور دعاؤں کی شکل میں ہدایت کا کتنا بڑا سرمایہ اور حقیقت کا کتنا بڑا سرمایہ فراہم کیا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی ان دعاؤں کے مجموعے کو دیکھتا ہے اور حقائق سے آشنا ہوتا ہے تو وہ خداوند عالم کی طرف رہنمائی حاصل کرتا ہے اور ایسے فکر کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جو واقعی پاکیزہ فکر، جو اسلام کی تعلیمات کے معیار ہے، جو اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کروں گا آنے والی مجلسوں میں دیگر باتوں کو اس سے متعلق، اور یہ عرض کروں گا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس ماحول میں یہ طریقہ اختیار کیا اور آخر کیا وجہ تھی جس کی بنا پر آپ نے یہ راستہ اختیار کیا ہدایت کا، کیوں آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس کی وجہ عزیزان گرامی یقیناً میں عرض کروں گا، لیکن آج کی گفتگو بس یہیں پر روک کر کے میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ کے بات کو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ خدا کا کرم شکر ہے کہ صحیفہ کاملہ اور سجادیہ جیسا سرمایہ ہمارے مذہب میں پایا جاتا ہے اور ہمارے امام کے توسط سے ہم تک ملا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے دین کی تعلیمات اتنی غنی اور اتنی بے نیاز ہے دوسروں کی تعلیمات سے، دوسروں کے مذہب کے تعلیمات سے، کہ ہمیں کسی مسلک یا کسی مذہب کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔
آج یہ دعائے سجادیہ اور صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہدایت اور معارف کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس دور میں امام نے ان تمام دعاؤں کو ہمیں تعلیم کیا ہے کہ جب امام کی طرف لوگ رخ نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب امام بھی واقع کربلا کے بعد خاموشی کی زندگی اور کنارہ کشی کی زندگی اختیار کی تھی، اس لیے کہ حکومت کا بھی پہرا تھا، حکومت کی سختیاں تھیں، اور ایسا ماحول بھی نہیں تھا کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکتے کہ جس کی بنا پر آپ اپنے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے۔ لیکن عزادارو، ارباب اعضا، آپ اسی سے اندازہ کریں کہ جس کی زندگی ولادت کے وقت سے لے کر کے شہادت کے وقت تک مصائب و آلام میں گھری رہی ہو، اس نے اگر دعاؤں کے مجموعے کی شکل میں ہدایت اور رہنمائی کا سرمایہ ہمارے حوالے کیا تو وہ کتنا عالم تھا، وہ کتنا صاحب بصیرت تھا، وہ کتنا عظیم الشان منزلت کا حامل تھا۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے آخری 2 سال میں تو امام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو خود امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے لیے، آل محمد کے لیے سختیوں کا سال کہا جاتا ہے، اور آپ کی ولادت ہوتی ہے تو خود ولادت کے وقت ہی آپ کی والدہ گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ جب کربلا میں ہوتے ہیں تو کربلا میں ایسی بیماری اور خداوند عالم کی جانب سے ایک ایسے حکمت کی بنا پر، مصلحت کی بنا پر ایسی غشی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ آپ کا بابا نرغ آدھا میں ہوتا ہے، آپ کے بھائی شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ کے بیٹے قتل کر دیے جاتے ہیں، آپ کے بھائی بھتیجے قتل کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے بھی شہید ہو جاتے ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ وہ علی ابن الحسین، وہ زین العابدین کہ جو شب عاشور سے لے کے عصر عاشور کے وقت تک بستر بیماری کے اوپر ہو اور درد سے تڑپ رہا ہو، کبھی غشی کے عالم میں، کبھی بے ہوشی کے عالم میں، کبھی ہوش آتا ہے، اور یہی وقت وجہ ہے کہ جب سید سجاد کی خدمت میں امام علیہ السلام آئے ہیں وقت رخصت کے لیے آئے ہیں، تو جب فرمایا اے بیٹا میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو امام سجاد نے پوچھا کہ بھائی بابا اس عالم میں آپ آئے ہیں، آپ اس عالم میں تنہا میرے پاس آئے ہیں، میرا عباس کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے، ارے اون محمد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ حسین نے کہا بیٹا صبر کرو، کوئی بھی ہمارے اور تمہارے علاوہ اب زندہ نہیں ہے۔ عزاداروں، صبر کی تلقین کی، اسرار امامت سپرد کیے، اور سپرد کرنے کے بعد جانا چاہتے ہیں، بیک مرتبہ سید سجاد لپٹ گئے، کہا پھوپھی اماں مجھے ایک عصا دے دیجئے، میری تلوار دے دیجئے۔ کہا اے بیٹا تم عصا کیا کرو گے، تلوار کیا کرو؟ اے پھوپھی اماں ارے آپ دیکھ لیں میرا بابا نرغ آدھا میں تنہا ہے، عصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے دشمنوں سے جہاد کروں گا۔ حسین نے سمجھایا اے بیٹا تمہارا جہاد شروع ہونے والا ہے، میری شہادت کے بعد میرا جہاد تلوار سے ہے، تمہارا جہاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق خاردار، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، اور تم بیویوں کے کشا جب پھرائی جا رہی ہوں گی تو تم کوفہ و شام کی گلیوں میں ہوگے، تمہارا جہاد شروع ہوگا۔ لیجئے حسین شہید ہو گئے، آواز استغاثہ دے چکے، آواز استغاثہ کے بعد حسین میدان جہاد میں آئے، تلوار سے جہاد کیا، حسین قتل کر دیے گئے، زینب بن بھائی کے ہو گئی، سید سجاد یتیم ہو گئے، آل محمد کے گھرانہ لٹ گیا، سکینہ یتیم ہو گئی، سکینہ تماچے کھانے لگی، شمر کے تازیانے لگنے لگے، بچوں کے کانوں سے گوشوارے چھینے جانے لگے، خیموں میں آگ لگائی جانے لگی،
बीबियां बेमकनो चादर होने लगी। अरबाब अज़ा वो वक्त भी आया कि जनाब ज़ैनब है कि अब सारे बच्चे हैं, इनके हवाले किया था मगर खैमों में आग है। कभी देखा, रावी कहता है कि आप खैमे में जाती हैं और खैमे से वापस आ जाती हैं, कभी जाती है कभी आती है। आजादारों, ऐसे मौके पर कोई खातून जलते हुए खैमे में जाए और वापस आ जाए तो हर देखने वाले को एहसास होगा यकीनन कोई अहम चीज रह गई है। मगर जब पूछने वाले ने पूछा कि क्या बीबी तुम्हारी कोई अहम चीज खैमे में रह गई है जिसकी बिना पर तुम कभी जा रही हो कभी आती हो? कहा नहीं, माल दुनिया में से तो कोई चीज नहीं रह गई मगर भैया की एक अमानत है तो जो खैमे में है। अब जब देखा तो क्या देखा, सैयद सज्जाद को पुश्त के पर उठा करके लाई और आवाज दी कि भैया गवाह रहिएगा, मैं आपकी अमानत को महफूज लेकर के आ रही हूँ। लीजिए आजादारों, खैमे जल गए, बीबियों को असीर कर लिया गया, सकीना को सवार कर दिया गया, काफिला चला। आजादारों, बस आखिरी फकरा मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, मजलिस मुकम्मल हो गई। आजादारों, जब सबको असीर कर लिया गया और चलने लगा, ये जब कूफा में पहुंचा, काफिला तमाशाइयों का मजमा है, देखने वाले हैं, मगर एक देखने वाला कहता है कि मैंने तमाम नैज़ो पसरों को देखा, बीबियों का काफिला आया, मगर एक ऊंट पर मैंने एक सवार को देखा कि इस तरह से वो झूम रहा है कि उसे तो गिर जाना चाहिए था। मगर वो कहता है मैं करीब जाकर के नाके को देखा तो क्या देखा कि नाके के पुश्त से उस बीमार को इस तरह से बांध दिया गया था कि जब ऊंट चलता था तो ये बीमार कभी दाएं झुक जाता था कभी बाएं झुक जाता था। अगर शिकम नाका से बांधा न गया होता तो ये गिर जाता। हाय सैयद सज्जाद, वो नाका कि जिसमें आपको रस्सियों से बांधा गया, हाथों में हथकड़ी पैरों में रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार, इस मजलिस को नामे अमाल में हमारे करार फरमा, पालने वाले नासुओं को ज़ख़ीरे आखिरत करार फरमा, पालने वाले दुनिया में आज़ादार जहाँ भी बसते हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले आज़ादार जहाँ भी हैं अल्लाह इमाम ज़माना की पनाह में महफूज फरमा। परवरदिगार, हमारी नस्लों में आज़ाए हुसैन को कायम फरमा। परवरदिगार, दुनिया से इस बला और वबा का खात्मा फरमा, ज़ुहूर इमाम के में ताजील फरमा, हमको सबको उनके लश्कर में शुमार फरमा। परवरदिगार, हम सबको सैयद सज्जाद की किरदार और सीरत पर अमल करने के तौफीक अता फरमा। हम सबको सहीफ़े कामिला की दुआओं से मानूस फरमा। हम अपनी ज़िंदगी में दुआओं और इमाम की मुनाजात को करार दें ताकि दुनिया और आखिरत की सादत से सरफराज हो सके। बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।